یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے، یا رب تو دو جہان کا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عبدالصبور شیخ کی صداقت اور عبداللطیف دیوبندی کی حماقت۔ یہ جو دیوبندی ہیں، جھوٹ بولنا ان کا ورثہ ہے، یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا جھوٹا تو عبداللطیف صفدر نامی جو مشہور ہے حیدرآبادی، اس نے تو جھوٹوں کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے۔ عبداللطیف دیوبندی نے ایک مرتبہ کہا، جس کی آڈیو میرے پاس موجود ہے، اور اس کے جو ایک نالائق اور ناکارہ شاگرد شہباز دیوبندی، جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن ناظرہ بھی نہیں آتا ان کو، تو اس نے کہا تھا کہ شیخ صدیق رضا حفظ اللہ تعالی، شیخ صدیق رضا صاحب حفظ اللہ تعالی، جس سے ہمارا کوٹری کے اندر رفع الیدین پر مناظرہ طے ہوا تھا، لیکن شیخ صدیق رضا صاحب نے راہ فرار اختیار کی اور ہمارے سامنے نہیں آئے۔ یہ ان کا بہت بڑا بدترین اور صریح کالا جھوٹ ہے۔ اس کے اوپر ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اگر واقعی یہ عبداللطیف یا اس کا یہ جو ناکارہ شاگرد شہباز دیوبندی ان کے اندر ذرا بھی سچائی موجود ہے، تو وہ شیخ صدیق رضا صاحب کی لیٹر پیڈ پیش کریں۔ صدیق رضا صاحب کی ان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہی نہیں۔ عبدالصبور بھائی نے کہا تھا کہ یہ عبداللطیف دیوبندی یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو صدیق رضا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ وہ صدیق رضا سے مناظرہ کر لے۔ ابھی اس پر شہباز دیوبندی نے ایک غلط توجیہ پیش کیا، یہ عبدالصبور کی یہ کلپ چلا کے وہاں سے ویڈیو لگا دیا۔ کون سا ویڈیو؟ جو علم غیب پہ مناظرہ ہوا تھا کہ کیا اولیاء اللہ کو غیب ہوتا ہے، جس کو دیوبندیوں نے کشف و الہام کا نام دیا تھا، تو وہ ویڈیو لگا دی کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ عبداللطیف کو یہ قابلیت نہیں ہے کہ صدیق رضا کے سامنے آ جائے، لیکن صدیق رضا عبداللطیف سے مناظرہ تو کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو مناظرہ کیا تھا شیخ صدیق رضا صاحب حفظ اللہ نے، یہ علماء کے حکم پہ کہا تھا۔ حافظ عمر صدیق صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا تھا، جس کو چیلنج کیا تھا اس نے عبداللطیف نے کہ آپ ہم سے بات کر لیں، اور بفضل اللہ اس پر تو عبداللطیف کو بہت بڑی شکست حاصل ہوئی تھی۔ شیخ عمر صدیق صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے دیا تھا اس کو کہ عقائد علماء دیوبند میں بندہ اور اللہ ایک ہے، لیٹر پیڈ پر لکھ کے دیا تھا، لیکن عبداللطیف دیوبندی نے کوئی دستخط نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ اس پر میں پکڑا جاؤں گا، اس پر میں پکڑا جاؤں گا۔ تو وہاں سے تو اس نے رائے فرار اختیار کی اور کشف کے موضوع پر آ گئے، جس پر شیخ عمر صدیق صاحب نے اس کو حکم کیا تھا، حافظ صدیق رضا صاحب حفظ اللہ کو، اس لیے وہ اس کے سامنے آئے، ورنہ اس کے اتنی حیثیت ہی نہیں عبداللطیف کی کہ اس کو جو ہے شیخ صدیق رضا صاحب حفظ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جا سکے۔ اگر ان کے پاس اس موضوع پر کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، شیخ صدیق رضا کا لیٹر پیڈ ان کے پاس موجود ہے کہ کوٹری میں اس سے مناظرہ طے ہوا تھا رفع الیدین پر، پھر شیخ صدیق رضا نہیں آئے، تو ہمیں دکھائے، ورنہ اپنا جھوٹا ہونا یہ تسلیم کر لے، اور یاد رکھے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آگے چل دیں۔ اس کے بعد دوسری بات، عبدالصبور شیخ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ عبداللطیف دیوبندی علم غیب والے مناظرے میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے۔
جس کو دیوبندیوں نے نام کشف و الہام کا دیا تھا، جو حیدرآباد میں ہوتا ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے، اور وہاں پہ عبداللطیف کیا کہنے لگے؟ وہاں پہ کہتا ہے کہ صدیق رضا تیرا عقیدہ کشف ہے، تو بھی کشف مانتا ہے اور قادیانی بھی کشف مانتے ہیں۔ ابھی وہ دعویٰ خود کر رہا ہے کہ کشف دین میں سے ہے، اصول اہل سنہ میں سے ہے، دعویٰ خود کیا اس نے، عبداللطیف صاحب نے، اور وہاں پہ اتنا جو ہے گھبرا گئے تھے، بوکھلا گئے تھے کہ صدیق رضا صاحب کو کہنے لگے کہ صدیق رضا تو بھی کشف مانتا ہے اور قادیانی بھی کشف مانتا ہے۔ تو شیخ صدیق رضا صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ تو بالکل بوکھلا گئے ہیں اور یہ بالکل ڈر گئے ہیں، اس لیے اس سے الفاظ اس کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کو پتا ہے عبداللطیف کے کشف کون مانتا ہے، کشف تو مانتا ہے یا میں مانتا ہوں۔ پھر شیخ صدیق رضا صاحب نے یہاں پر ایک جو ہے وہ شعر بھی پڑھا تھا۔ تو اس کے علاوہ نمبر تیسری بات، عبداللطیف نے کھڑا ہو کر اس مناظرے میں راوی کو اس نے اس پر بیان کیا تھا، اس کا جواب تو شیخ صدیق رضا صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا تھا۔ اور دوسری یہاں پر ایک میں آپ کو بہت بڑی خیانت بتاتا چلوں، وہ خیانت کون سی ہے کہ بخاری فاؤنڈیشن جو ان کا یوٹیوب چینل ہے دیوبندیوں کا، اس میں وہ عبداللطیف کے الفاظ انہوں نے حذف کر دیے، کاٹ دیے۔ وہ کون سے الفاظ؟ یہی الفاظ جس میں عبداللطیف نے وہاں پہ کہا تھا کہ صدیق رضا تو بھی کشف مانتا ہے اور قادیانی بھی کشف مانتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے جو بوکھلاہٹ میں عبداللطیف نے یہ باتیں کہی تھی، تو انہوں نے بخاری فاؤنڈیشن والوں نے یوٹیوب چینل سے یہ جو ہے عبداللطیف کے الفاظ کاٹ دیے تھے، حالانکہ ان کم عقلوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل حدیث بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کی بھی کیمرہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ان کی کیمرہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کی ریکارڈنگز موجود ہے، جس میں وہ بالکل اعلانیہ کہتے ہیں کہ صدیق رضا تو بھی کشف مانتا ہے اور قادیانی بھی کشف مانتا ہے۔ تو یہ عبداللطیف کو بھی یہ چیز معلوم ہے کہ وہ قادیانی بھی کشف مانتے ہیں اور دیوبندی بھی کشف مانتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کے اندر ان دونوں کی مشابہت ہے، آپ نے ان دونوں فریقین کی آپس میں مشابہت اختیار کی ہے انہوں نے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ دے، ان کو جھوٹ بولنے سے ان کو محفوظ رکھے، ان کو ہدایت دے کہ یہ جھوٹ نہ بولے، ورنہ ان کا پورا دندہ یہ ہے وہاں پہ جھوٹ بولے، وہاں پہ جھوٹ بولے، وہاں پہ جھوٹ بولے، یہ کام ہی ان کا جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ الحمدللہ تبارک الرحمن جماعت اہل الحدیث کے پاس کتاب و سنہ کی ہی جو ہے برہان ان کے پاس موجود ہے، اس کی روشنی موجود ہے۔ جماعت اہل الحدیث کتاب و سنہ پر ہی عمل کرتے ہیں اور یہ دیگر خرافات سے محفوظ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شیعوں کی گود میں جا پڑتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے ان کو، اس حدیث سے وہ راوی نکال کے دکھائیں، اس حدیث سے وہ راوی نکال کر دکھائیں، میں ان کو شکست لے کر دے دوں گا۔ اس حدیث سے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس سے یہ کیا کریں، وہ راوی نکال کر دکھائیں۔ یہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر عطیہ عوفی نہیں ہے، انہوں نے عطیہ عوفی کا نام لیا نا، انہوں نے عطیہ عوفی کا نام لیا نا، شیعہ اس کو ثابت کیا نا انہوں نے۔ میں شکست لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، فیصلہ یہی ہو جائے گا اگر اس حدیث کی سند سے یہ وہی راوی نکال کر دکھا دیں، یہ وہی راوی نکال کر دکھا دیں۔ بھائی جھوٹ مت بولو، خیانت مت دو، دھوکہ مت دو، قادیانیوں کی حمایت مت کرو، معتزلہ کی حمایت مت کرو، کیوں امت کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہو؟ یہ جھوٹ بولنے سے عقیدہ ثابت ہوگا، یہ جھوٹ بولنے سے عقیدہ ثابت ہوگا آپ کا۔ اگر نبی کی حدیث نہیں ماننی، قرآن نہیں ماننا، تو خدا کے بندے کم سے کم جھوٹ تو مت بولو، جھوٹ تو مت بولو نا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ اس میں عطیہ عوفی ہے؟ یہ شیعوں کی جا کے گود میں پڑ گئے، اس کے اندر یہ راوی ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے اس کے اندر سے یہ راوی، اس کے اندر سے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اس سند کے اندر یہ راوی دکھا دیں، میں ان کو اپنی شکست لکھ کر دینے کے لیے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جھوٹی روایت اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جناب والا کہتے ہیں، اچھا ایک منٹ، متوسمین، یہ متوسمین والی بات اس نے پڑھی تھی، تو آگے سے کیا کہتا ہے
میں ادھر سے پڑھ کے ادھر اپنے پاس رکھا ہوا ہوں, ابھی یہ میرے پاس ہے, یہ آئی نہیں تھی, اب آئیے. اس فن میں یہ دکھا کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ پڑھی, دیکھو اس میں کہاں ہے. ارے بھائی میں نے عطیہ اس میں کہا تھا, یہ میرے پاس ہے, اس میں دیکھ کے کہا تھا, اس میں دیکھ کے کہا تھا. اور صبر کر, اس کو میں دکھاتا ہوں, ایک منٹ صبر کریں سر. یہ دیکھیں, یہ روایت اس نے متوسمین والی پیش کی تھی, اس نے صفحہ نمبر 102 کا والا دیا تھا, اس نے الفراسہ کے معنی بتائے تھے. اسی روایت کی سند پیچھے یہ دیکھو شیعہ کی روایت ہے, یہ عطیہ آفیس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب میں نے اس کا کہا تھا اور یہ دکھا کے کہتا ہے اس میں دکھا, اس میں دکھا. ابے بھائی اس میں نے بولا ہی نہیں تھا, اس میں بولا تھا اور اس میں ہے. یہ دیکھ, یہ دیکھ, یہ دیکھ, یہ دیکھ. اچھا یہ آگے کرو. اور عطیہ آفی میں ذرا میں دکھا چکا ہوں. اب کہتا ہے اس کا ابھی آپ نے بھیجا ہے, اب اس کا بھی سن لو. اس میں معاویہ بن صالح پہلا راوی ہے, مولوی صاحب پہلا راوی. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں قال ابو حاتم لا يحتج به, ابو حاتم کہتے ہیں اس سے احتجاج جائز نہیں. وقضا لم يخرج له البخاری ولین ابن معین, ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لین قرار دیا. امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا یحیی القطان یتعنت ولا یرضاہ, یحییٰ ابن قطان محدث عظیم وہ اس سے راضی نہیں تھے. یہ لا يحتج راوی ہے, مولوی صاحب اس سے احتجاج جائز ہی نہیں ہے. پھر خبر روایت, پھر وہ بھی موضوع آپ کے بندوں نے کہا, جھوٹی حدیث اس کو, ہمارے بندوں نے نہیں کہا. اور جناب والا ضعیف روایت معاویہ بن ابی صالح میزان کے اندر اس پر جرح موجود ہے, ترجمہ نمبر 8664 اور جلد نمبر 4 صفحہ 135. اور جناب والا امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ, یہ لے لیں, دے دیں ان کو کھول کے, یہ آپ کی اپنی کتاب معاویہ بن ابی صالح پہلا راوی. اتقوا فراست المومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب والا کہ یہ روایت جو ہے ساری کی ساری, اس روایت پر یہ کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں عطیہ آفیس کے اندر موجود ہیں اور یہ روایت ضعیف ہے. آگے یہ مسئلہ انہوں نے اس کو بیان کیا اور توسم کے بارے میں بھی یہ بات ذکر کی مقاصد حسنہ کے اندر. یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات, اس کے اندر یہ تقو فراست المومن کی روایت نقل کر کے اس کو موضوع اور اس کو ضعیف روایت قرار دیا. یہ پوری تفصیل موجود ہے اس کتاب کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا, بے شک حدیث کرتی ہے, لیکن ضعیف حدیث کو حدیث مت کہو یار, ضعیف حدیث تو ثابت ہی نہیں ہوتی, ضعیف حدیث تشریح کیسے کرے گی. اور کہتے ہیں میری 5 آیتیں ہو گئی, ایک آیت میں ان 5 میں سے یہ جتنے حوالے دے چکا ویڈیو دیکھیں گے جو لوگ, بعد میں وہ یہ ضرور دیکھیں کہ جو انہوں نے بیان کی ہے عقیدہ وہی ہے قادیانیوں کا بھی جو انہوں نے بیان کیا ہے کشف والے معاشرے. تو قادیانیوں سے آج موافقت کن کی ہو رہی ہے؟ صدیق رضا صاحب, ٹھیک ہے, صدیق رضا صاحب کی, کیونکہ وہ کشف مانتے اور یہ بھی کشف مانتے. اسی طریقے سے کشاف معتزلہ, ان کا بھی کوئی اس میں ہاں بالکل تعارض نہیں ہے, اس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر عبد اللطیف اس میں ٹکراؤ ثابت کر دے, ایسے نہیں جیسے بلا واسطہ وہ کیا پھر پیچھے چھوڑ کے چلا گیا, یہ لے لو, لیکن کر نہیں سکے, یہ تماشے گھبراہٹ میں کر رہا ہے, حواس باختہ ہو گیا. کیونکہ کہتا ہے جناب یہ کشف مانتے ہیں قادیانی, وہ بھی کشف مانتے ہیں. ابے تو کشف مانتا ہے یا میں مانتا ہوں؟ تو قادیانی تو اس حساب سے تنگ ہوئے نا, حواس باختہ ہو گیا. ایک شعر ہے, شعر پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں شاعر نے کہا ہے کہ بھئی اب اس کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے جیسے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں, کہتا ہے یہ قادیانیوں جیسا عقیدہ ہو گیا اس کا, وہ بھی کشف مانتے ہیں, یہ بھی کشف مانتے ہیں. میں مانتا ہوں یا آپ مانتے ہو؟ تو پھر قادیانیوں جیسے تو آپ ہوئے ہو. بے موسم پھل نظر آئے زکریا اور مریم کو. مریم پچھلے امت کی تھی اور زکریا نبی تھے, نبی سے تو انکار نہیں ہے, پچھلی امت سے انکار نہیں ہے. کہتا ہے میری آیت نمبر 4 ہو گئی, موسیٰ والی آیت پڑھی. موسیٰ علیہ السلام بزرگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ تم نے اس کتاب کا جواب دیا کہ کشف الہاد و زندگاہ ہے, کشف الہاد و زندگاہ ہے. ایسے کرنا مولوی, اب تو ایسے کرنا بھی چھوڑ دیا ہے, اب تو ایسے کرنا بھی چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ایسے کرنا آسان ہے اور جواب دینا مشکل ہے. بس اسے ایک کا دے گا, وہ بھی پتہ نہیں کیا چھوڑے گا, اس کا بھی میں جواب دے دوں گا. کہتا ہے کشف کی آڑ میں شریعت سے انحراف, شریعت سے منحرف ہو رہے کشف کی آڑ میں. شریعت میں ہے کہ رسول کو اللہ بتاتا ہے, انبیاء کو اللہ, اولیاء کو نہیں بتاتا. اور جناب
انحراف کر رہے ہیں, شریعت کی آڑ میں انحراف کر رہے ہیں, جناب کشف کی آڑ میں, اور کہتے ہیں رسول پر تفوق, یعنی رسول سے بڑھ کر دوسروں کو سمجھنا. یہ دیکھو نا, رسول کو نہیں پتا تھا دل میں کیا ہے, منافق ہے یا مخلص ہے, اور ان کے بزرگ گنگوئی صاحب کو پتا تھا, رسول کو نہیں پتا تھا. احمد علی لاہوری کہتا ہے کہ حرام حلال کا بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے, رسول پر تفوق کشف سے ثابت ہوتا ہے, اور ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشید احمد لدھیانوی صاحب نے صحیح کہا تھا, کشف کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. یہ فقیہ الاسد تیرا گمراہ ہے, اس کو گمراہی سمجھتا ہوگا, کیونکہ مجھے کہتا ہے کہ تو نے کافر کہہ دیا, حالانکہ میں نے نہیں کہا, لیکن تمہارے رسول کے مطابق تم نے اس کو گمراہ کہہ دیا. یہ طارق جمیل فریاد کرتے ہیں 19 مولویوں کی تصدیق کے ساتھ کہ اس کشف سے ہمارا پیچھا جان بچاؤ. صفحہ نمبر 259 کے اندر کہتے ہیں اس کشف سے ہماری جان بچاؤ, اس کشف سے ہماری جان بچاؤ. پہلے ہی کشف نے ہماری تبلیغ کو تباہ کر دیا ہے. کلمت الہادی, یہ طارق جمیل کے خلاف 19-20 مولویوں نے تصدیق کے ساتھ کتاب شائع کی. اس کے صفحہ 259 پہ طارق جمیل کہتا ہے اس کشف سے ہماری جان بچاؤ. اس کشف سے طارق جمیل کشف سے جان بچانا چاہ رہا ہے, گمراہ ہے. اس نے کشف کا انکار کیا. روح المعانی نے ایسے کر کے مانگی تھی, ایسے کر کے کھول کے دی تھی تجھے, جواب آیا اس کا؟ ایسے مانگتا ہے, ایسے 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 کر کے, پھر جواب نہیں آتا. وہی اس کو کہتے وہی. ہمارے زمانے کے پیر کہتے مجھے کشف ہوتا ہے. میں نے کہا بتا دیں تیرے پیٹ میں ٹٹی کتنی ہے, 2 کلو یا 4 کلو؟ کشف ہوتا ہے بے غیرت. دنیا کو تو کشف بتا رہا ہے, سمجھو, کشف ہی کشف ہوتا ہے. ٹٹی تو اپنے بتا دے کہ کتنے, سمجھے. اور کسی نے کہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے, کشف ہوتا ہے. ہم لوگ الو کے پٹے بنے ہوئے تو سارے کشف والے تو ہمارے سامنے آئیں گے, سمجھے. جب تک بے وقوف دنیا میں زندہ ہے تو عقل مند بھوک سے نہیں مریں گے. کشف 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 کشف. اہل حدیث ہے ہم, یہ عزم ہے ہمارا, صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا. اہل حدیث ہے ہم, یہ عزم ہے ہمارا, ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ, سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ. بجھنے نہ دیں گے ہرگز بجھنے نہ دیں گے ہرگز, ہر ظلم ہے گوارا. اہل حدیث ہے ہم, یہ